الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وهادينا ومرشدنا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ اجمعین ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید مکرم سامعین، محترم حاضرین، انتہائی قابل صد احترام میرے بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں، بالخصوص حضرت اقدس حضرت حاجی شفیع صاحب دامت برکاتہم العالی اور میرے قصور کے غیور سنی مسلمانوں، گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہجرت کے اسباب ان کا تذکرہ کیا اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یہ دین بڑی مشقت سے ہم تک پہنچا۔ آج ہم مسلمان ہیں، کلمے والے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہر مسلمان کے دل میں ہے۔ صرف صحابہ کرام کی محنت اور امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت، آپ نے مشقتیں برداشت کی، صحابہ کرام نے پورا ساتھ دیا، اللہ تعالیٰ نے یہ دین پوری دنیا میں پہنچا دیا۔ اگر اللہ کی ذات کی مدد نہ ہوتی ساتھ تو یقین جانو دین مکے سے باہر آ ہی نہیں سکتا تھا۔ کفار مکہ کی تو کوشش یہی تھی کہ دین یہی ختم ہو جائے، دین مکے سے باہر نہ جائے، اسلام مٹ جائے، کلمہ مٹ جائے، دین اسلام ختم ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے وعدہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ،
میرے محبوب آپ محنت جاری رکھیں، آپ کی نبوت کا تذکرہ پوری دنیا میں پھیلانا میری ذمہ داری، جیسے میرا نام بلند ہے میرے محبوب ایسے تیرا نام بھی بلند ہوگا، جیسے میرا تذکرہ دنیا میں ہر جگہ پہ ہوگا میرے محبوب آپ کی نبوت کا تذکرہ بھی ساری دنیا میں ہوگا، یہ اللہ نے اپنے محبوب سے وعدہ فرمایا۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محنت فرمائی۔ آج ایک آدمی اسلام میں آیا، کل کو 2 ہو گئے، پھر 3 ہو گئے، مسلمانوں کی جماعت بڑھتی چلی گئی۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ پہ غموں کے پہاڑ ڈالے گئے، آپ نے صبر کیا اور دین کی محنت کو، دعوت کو جاری رکھا۔ پھر یہ دین مکے سے باہر نکلا، جیسے گزشتہ جمعے میں نے عرض کیا تھا، جب یہ دین، یہ کلمہ اور اسلام مکہ مکرمہ سے باہر نکلا، پھر کافروں کو پریشانی ہو گئی۔ ہم نے زور لگا لیا اسلام ختم ہو جائے، قرآن ختم ہو جائے، نبی ختم ہو جائے، نبی کے ماننے والے مٹ جائے، یہ دین اسلام یہی مٹ جائے، یہ تو باہر چلا گیا۔ اب ذرا اور سختیاں شروع ہو گئی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ نے ہجرت کا حکم فرما دیا۔ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے اجازت دے دی، جیسے موقع ملے نکل جاؤ، ہمیں اپنی جان کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، ایمان کا فکر ہونا چاہیے، اسلام کا فکر ہو۔ صحابہ کرام مکہ چھوڑ کے مدینہ کی طرف، حبشے کی طرف صحابہ کرام نکلتے رہے۔ پہلی ہجرت حبشے کی طرف ہوئی، جن میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ اور اس کے بعد پھر مسلمان آہستہ آہستہ مدینہ کی طرف نکلنے شروع ہو گئے۔ اب مشرکین مکہ کو بڑی پریشانی ہوئی، کہیں ایسا نہ ہو آہستہ آہستہ یہ سارے باہر نکل جائیں۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ اللہ اکبر! کفار مکہ نے مجلس شورا کا انتخاب کیا، اور وہ سارے دار الندوہ میں بڑے بڑے عقل مند لوگ جمع ہوئے۔ عنوان ایک ہی تھا کہ اسلام یہی ختم ہو جائے، اسلام باہر نہ جائے۔ بڑے بڑے لوگ، بعض مخصوص کتابوں میں لکھا ہے 7 آدمی تھے جو دار الندوہ کے اندر خفیہ میٹنگ اور مشورہ کر رہے تھے۔ موضوع ایک تھا کہ اسلام جو بڑھ رہا ہے اسے کیسے روکا جائے۔ مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، رکنے چاہیے، کون سا حربہ اختیار کیا جائے۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی پریشان ہو گئے۔ میرے پروردگار، نبوت تو نے دی، کلمہ تو نے دیا، قرآن تو نے میرے سینہ نبوت پہ نازل کیا، میرے محبوب اب قرآن کی تعلیم کا حکم بھی تو نے دے دیا، کلمے کی دعوت کا حکم بھی تو نے دے دیا۔ اے میرے پروردگار، میرا جھگڑا کرنے کا مقصد کوئی نہیں، لڑائی کرنے کا مقصد کوئی نہیں، اپنے شہر کے اندر بدامنی پھیلانے کا مقصد کوئی نہیں، میرا دنیا کو تنگ کرنے کا پروگرام کوئی نہیں۔ اے میرے اللہ، میں تو ہر جگہ پہ تیرا نام لیتا ہوں، تیرے نام کا تذکرہ کرتا ہوں۔ ان لوگوں کو کلمے کی دعوت دے کر بہت بڑی مشکل جہنم والے عذاب سے بچا کر جہنم میں لے جانا، جنت کے جہنم کے عذاب سے بچا کر جنت میں لے جانا چاہتا ہوں۔
میرے پروردگار میں نہیں چاہتا میرا خاندان ہو، میرے شہر والے ہو یا میرے امتی ہو، یہ کبھی بھی قیامت تک آنے والے ایک آدمی بھی جہنم میں چلا جائے، میں نبی گوارا نہیں کرتا، میں برداشت نہیں کرتا۔ میرا تو دل چاہتا ہے ایک ایک کی انگلی پکڑ کر جنت میں لے جاؤں۔ آج میرے لیے راستے روک دیے گئے، رکاوٹیں میرے سامنے آ گئی۔ میرے پروردگار کہیں یہ لوگ کلمے کی دعوت سے روکتے ہیں، کہیں میرے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، کہیں نوجوانوں کے ہاتھوں میں پتھر دے کے میرے پیچھے لگا دیا جاتا ہے۔ ارے آج ہر با اختیار ہو رہا ہے۔ میرے پروردگار آپ حکم فرمائے کیا کروں؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میرے محبوب جو آپ کی ڈیوٹی لگا دی نبھانا تیرا کام ہے، حفاظت کرنا تیرے رب کا کام ہے۔ یہ سارے کے سارے بڑے بڑے عقل مند، یہ تو میں اور آپ کہیں گے نا عقل مند۔ قرآن پاک کا دوسرا پارہ پہلی آیت پڑھ کے دیکھو، سیقول السفہاء، قرآن پاک نے انہیں بے وقوف کہا ہے۔ جو کلمے کی دعوت میں رکاوٹ بنے وہ عقل مند ہے؟ بولو نہیں ہے، وہ بے وقوف ہے۔ ارے جس نے دنیا کی زندگی کے اندر اللہ کے نبی کا دل دکھا دیا وہ عقل مند کوئی نہیں، جس نے کلمے کا انکار کر دیا وہ عقل مند کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا او مکے والو اتنا عظیم چہرہ میں نے تمہارے سامنے لا کے کھڑا کر دیا، اتنا محبوب نبی میں نے لا کے تمہارے سامنے پیش کر دیا۔ آج یہ قرآن سنانے والا معمولی نبی کوئی نہیں، معمولی خاندان کا کوئی نہیں، یہ معمولی انسان کوئی نہیں۔ پوری کائنات کو اس محبوب کے لیے بنایا، اسی کے لیے سجایا۔ ارے یہ وہ محبوب ہے جس کا چہرہ دیکھ کر لوگوں کو پتہ چل جائے اس سے زیادہ سچا دنیا میں کوئی نہیں۔ آج تم مخالف ہو گئے، کچھ تو سوچو۔ لیکن ان کا کام ایک ہی تھا، مقصد ایک ہی تھا، نبوت بھی مٹ جائے دین بھی مٹ جائے۔ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، نہ نبوت مٹے گی اور نہ دین مٹے گا۔ ایمانداری سے بتاؤ جو دین میرے اور تیرے پاس ہے وہ دین وہی ہے نا؟ آج جو قرآن پاک میرے تیرے گھر میں پڑھا جاتا ہے وہ قرآن وہی ہے جو 1400 سال پہلے سینہ نبوت پہ نازل ہوا۔ کملی والے نے زبان نبوت سے ابو بکر کو سنایا، عمر کو سنایا، عثمان کو سنایا، علی مرتضیٰ کو سنایا، صحابہ کرام کو سنایا۔ وہی قرآن میرے محبوب نے کبھی بیت اللہ کے گرد و نواح میں سنایا، کبھی مکے کی گلیوں میں سنایا، بازاروں میں سنایا، میرے محبوب نے حج کے میدانوں میں سنایا، مینا میں وہی قرآن سنایا۔ آج تک وہی قرآن محفوظ ہے۔ لوگوں نے چاہا مٹ جائے گا، اللہ نے فرمایا محبوب محنت جاری رکھے، نہیں مٹے گا۔ نہیں یہ آپ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، کیوں؟ آپ کا محافظ بھی اللہ، قرآن کا محافظ بھی اللہ۔ سارے لوگ عقل مند کھڑے ہو گئے، قرآن نے کہا بے وقوف ہیں، جنہوں نے حقیقت کو نہیں پہچانا وہ کوئی عقل مند۔ لیکن ابو جہل چودھری صاحب کہتا تھا عقل مندوں کو بلا لو، نظر ابن حارث کو بلا لو، امیہ ابن خلف کو بلا لو، جبیر ابن مطعم کو بلا لو، یہ بڑے بڑے عقل مند ہیں نا۔ سارے لوگ جمع ہو گئے، اہم مشورہ، شیطان کو پتہ چل گیا، وہ بھی دروازے پہ آ کے کھڑا ہو گیا۔ بڑے بڑے عقل مند آگے چلے گئے، عقل مندوں کا باپ پیچھے رہ گیا۔ استاد، مربی، شیطان دروازے پہ چوکیدار کھڑا ہوا، کسی کو اندر نہیں آنے دینا۔ شیطان آ گیا چودھری بن کے اور چوکیدار سے کہنے لگا کیا ہو رہا اندر؟ جی اہم اجلاس ہے، اہم میٹنگ، عظیم مشورہ۔ اس نے کہا میں بھی اندر جاؤں گا، میں نجد سے آیا ہوں، مجھ سے بڑا زمین پہ عقل مند کوئی نہیں۔ کون کہہ رہا؟ شیطان۔
کہہ رہا مجھ سے بڑا زمین پہ عقل مندی کوئی نہیں، نجد سے چل کے آیا ہوں، عظیم مشورے کے اندر میں بھی شریک ہو جاؤں گا۔ پہرے دار نے روکا، کہنے لگا نہیں 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 نہیں، رکوں گا نہیں، ہو سکتا ان سے اچھا مشورہ میں دے دوں۔ یہ دار الندوہ میں مشورہ ہو رہا ہے، کفر گڑھ، 7 بڑے بڑے بے وقوف اندر جمع، شیطان بھی آ گیا، آ کے بیٹھ گیا، لوگ بڑے خوش ہو گئے، ہماری میٹنگ کتنی اعلیٰ، یہ اجلاس کتنا اعلیٰ، یہ پروگرام کتنا اعلیٰ، ارے نجدی شیخ بھی ہمارے پروگرام کے اندر شامل ہو گیا۔ یہ نہیں پتا تھا کہ شیطان ہے، انسانی شکل میں آیا، اس کی شکل بنا کے آیا، نجد کے شیخ کی شکل۔ اب مشورہ شروع ہو گیا، جی عنوان کیا ہے؟ یہ دین مٹنا چاہیے بس، جتنا مشکل میں اس دین نے ہمیں ڈال دیا نا، یہ جو ہمارا نوجوان، ہمارا بھتیجا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ جو چھوٹا سا کلمہ لے کے آیا ہے نا، اس کلمے نے تباہی مچا دی۔ ارے مکے کے بے وقوف کو تمہیں کیا پتا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ چھوٹا نہیں، بہت بڑا کلمہ ہے۔ میرے محبوب نے زبان نبوت سے ارشاد فرمایا، میری امت والوں، ایک آدمی 100 سال تک گناہ کرتا رہے، کفر میں زندگی گزارتا رہے، 100 سال کے گناہوں کے ڈھیر لگا لے، آخری وقت آ گیا، موت قریب آ گئی، پھر اسے ہدایت مل گئی، ارے ایک مرتبہ سچے دل سے کلمہ پڑھ لیا، ابھی کلمہ پڑھ کے نماز کا وقت نہیں آیا، حج بھی اس نے نہیں کیا، رمضان کا مہینہ بھی زندگی میں نہ آیا، ابھی فرض نماز کا وقت بھی نہ آیا، میرے محبوب نے ارشاد فرمایا، میری امت والوں، 100 سال کے گناہ ایک طرف، ارے سچے دل سے کلمہ پڑھ لیا، ادھر اس نے کلمہ پڑھا، ادھر زندگی کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اسے چھوٹا کہہ رہے ہو؟ چھوٹا سا کلمہ پڑھاتا ہے، بس کلمے کا ذکر کرتا ہے، لوگوں کے سامنے کلمہ پڑھتا ہے، لوگوں کے دلوں میں کلمہ اتر جاتا ہے، عجیب کلام پڑھتا ہے۔ کلام ہم نے بھی بڑے سنے، ہمارے بڑوں نے بڑے کلام سنے، ارے بیرون ملک سے کلام آئے، یمن سے بہترین کلاموں کی کتاب ہمارے بڑے لے کے آتے رہے، ساری رات وہ کلام سنتے رہے، اس کلام میں اتنا اثر کوئی نہیں، ارے یہ وہ محبوب نبی ہے، یہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اس قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہے، دل کے اندر اترتی چلی جاتی ہے۔ چاہیے مشورہ، ہاں جی بولو جی۔ ایک آدمی بولا، کہنے لگا جی میرے ذہن میں ایک تدبیر ہے، جی بتاؤ۔ کہنے لگا لوہے کی زنجیروں سے اسے جکڑ کر باندھ کر کمرے میں بند کر دیا جائے، باہر سے تالا لگا دو، نہ روٹی ملے گی نہ پانی ملے گا، تڑپ تڑپ کے مر جائے گا۔ استغفر اللہ۔ قصور کے نوجوانوں، یہ دین ویسے نہیں پہنچا ہم تک، اللہ کے نبی نے کتنی مشقتیں برداشت کی، ہم تو مزے کی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے لیے مشکل ہے ہی نہیں۔ باہر جائیں گے استقبال ہوگا، اگر دین کی مشقت سننی ہے تو صحابہ کرام کی زندگی پڑھ کے دیکھو۔ ایک آدمی کہنے لگا لوہے کی زنجیریں لے کے آؤ، سنگل لے کے آؤ، ہاتھ پیروں کو باندھ دو، کمرے میں بند کر دو، کنڈی لگا دو، تالا لگا دو، چابی توڑ کے پھینک دو، پہرا لگا دو، ارے کچھ دن نہ کھانا ملے گا نہ پانی ملے گا، تڑپ تڑپ کے ختم ہو جائے گا۔
میرے محبوب کو اللہ نے تسلی دے دی اور میرے محبوب پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. طاقت والا بھی میں، رزق دینے والا بھی. زکریا علیہ السلام کے زمانے میں مریم علیہ السلام بند کمرے کے اندر ہے. تالا کھولا، دروازہ کھولا تو بے موسمی پھل، تازہ پھل، پورے ملک میں وہ پھل نہیں ہے، موسم بھی نہیں ہے. اللہ نے بند کمرے میں مریم علیہ السلام کو وہ پھل دے دیے. رزق دینے والا کون ہے؟ ان اللہ هو الرزاق. اور میرے محبوب رزاق میں اللہ ہوں. ارے میں نہ چاہوں مالدار بھی ہے، حکمران بھی ہے، پیسوں والا بھی ہے، مارکیٹوں والا بھی ہے، میں یہاں گلے پہ تالا لگا دوں، پانی کا ایک قطرہ بھی اندر نہ جائے، یہ میری قدرت کے اندر ہے، میرے سوا کرنے والا کوئی نہیں ہے. سب کچھ سامنے رکھا ہوا ہے، ہر قسم کا کھانا رکھا ہے. اگر میں نے یہاں پابندی لگا دی تو ایک قطرہ پانی کا، ایک نوالا کھانے کا اندر نہیں جا سکے. دینے پہ آؤں تو بے موسمی پھل کھلا دوں. کون ہے مجھے روکنے والا؟ وہ نجد کا شیخ بیٹھا ہوا تھا نا، شیطان کہنے لگا پاگل ہو گیا تو، یہ بھی کوئی مشورہ ہے؟ تم اسے کمرے میں بند کر دو گے، تالا لگا دو گے، اس کی قوم کو پتہ چلے گا، عبد مناف والوں کو پتہ چلے گا، قریش والوں کو پتہ چلے گا، وہ سارے لوگ آئیں گے، چھڑا کے لے جائیں گے. کوئی ایسی چال چلو کہ آج یہ چال ہماری ناکام نہ ہو، کلمہ مٹ جائے. اتنا بڑا حملہ ہم نے کرنا. دوسرا کہنے لگا جی ایسے کرو، اسے مکے سے نکال دیتے ہیں، ہمارے شہر سے نکل جائے گا، باہر جا کے جو مرضی کرے. یار ہماری بدامنی تو نہیں آئے گی نا، ہماری قوم تو برباد نہیں ہوگی، ہماری نسل خراب نہیں ہوگی. یہ نجدی شیخ اصل میں کون تھا؟ بولو شاباش، بولو. شیطان تھا نا، انسانی شکل میں آیا، نجد کا بڑا شیخ بن کے آیا. پھر بول اٹھا، کہنے لگا نہیں نہیں نہیں، ایسے مشورے کوئی اچھے ہیں؟ کیا ہوا بھائی؟ اور یہ نجدی سے کہنے لگا تمہیں پتا ہونا چاہیے، اخلاق بھی اعلیٰ، صورت بھی اعلیٰ، سیرت بھی اعلیٰ، پیار بھی نرالا. جب یہ بولتا ہے خدا کی قسم یوں پرے بھی جاتی ہے. ارے لوگ اس کے سامنے اپنی آنکھیں جھکا لیتے ہیں. جب یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، جب یہ کلام پڑھتا ہے، لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دل نرم ہو جاتے ہیں. ارے مکے والوں، تم اتنا پاگل پنا کیوں کرتے ہو؟ یہ باہر جا کے یہی قرآن سنائے گا، لوگ اس کی جماعت کے اندر داخل ہوتے چلے جائیں گے. ایک وقت ایسا بھی آئے گا، یہ بہت بڑی جماعت بن جائے گی، حملہ مکے پہ کریں گے، ہمیں برباد کر کے رکھیں گے. عجیب مشورہ، یہ بھی مشورہ اچھا نہیں. کون کہہ رہا ہے؟ شیطان. ابو جہل چودھری صاحب تھا نا جو مشورہ صدارت کر رہا تھا، چودھری صاحب تھا ابو جہل، مکے کا چودھری. کہنے لگا جی اگر اجازت ہو تو میں بولوں. سارے لوگ کہنے لگے چودھری صاحب تیرا اس میں انتظار کر رہے تھے، ہمیں بڑا عقل مند تو ہی ہے. قرآن پاک نے کہا کہ سب سے بڑا بیوقوف یہی ہے، سب سے بڑا بیوقوف یہ ہے جو نبی کا مقابلہ کر رہا ہے. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. قرآن نے بتایا مکے میں سب سے پہلا اعلان کس نے کیا تھا؟ او مکے والوں، نبی قرآن پڑھے گا تمہیں نہیں سننا، نبی کا قرآن نہیں سننا. کبھی ابو بکر قرآن پڑھے گا، کبھی عمر پڑھے گا، کبھی عثمان پڑھے گا، کبھی علی پڑھے گا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین.
ابھی ارے کبھی یہ مسلمانوں کی عورتیں قرآن پڑھیں گی، جو بھی قرآن پڑھے گا کلام تو اس اللہ کا ہے نا، اور سینہ نبوت پہ نازل ہوا۔ سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کملی والے نے زبان نبوت سے کی۔ اگر مرد پڑھے گا قرآن کا اثر دل پہ پھر بھی آئے گا، اگر عورت قرآن کی تلاوت کرے گی دل پھر بھی نرم ہوتا چلا جائے گا۔ یہ کلام ہی ایسا ہے۔ پابندی لگا دی، یہ پڑھیں گے، ان کی عادت پڑھنا ہے، ان کا کام پڑھنا ہے، اور تمہارا کام سننا نہیں ہے۔ میں چودھری ہوں، میری طرف سے اجازت نہیں ہے تمہیں سننے کی، پہلی پابندی۔ تو عقل مند ہوا کہ بے وقوف؟ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جی چودھری صاحب تیرا ہی تو انتظار تھا، ہمارے ذہن میں تو کوئی مشورہ آیا نہیں، جو آیا ریجیکٹ، کوئی مشورہ دو۔ کہنے لگا میرا مشورہ یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ کہو استغفر اللہ۔ تدبیریں ہو رہی ہیں، اسمبلی ہال، میٹنگ ہال، خوب کیا مشورہ۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مشورہ ہو رہا ہے، ارے یہ بھی تدبیریں کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ بھی تدبیر کر رہا ہے۔ تدبیریں الگ الگ ہیں، ادھر تدبیر ہو رہی ہے کیسے مٹایا جائے، کیسے مارا جائے، کیسے ختم کیا جائے، اسلام کو کیسے دبایا جائے، مسلمانوں کو ختم کیسے کیا جائے، یہاں یہ تدبیر ہو رہی ہے۔ اور اوپر تدبیر ہو رہی ہے اپنے محبوب کو بچاؤں گا، ان بے ایمانوں کو رسوا اور ذلیل کروں گا۔ اب ایمانداری سے بتاؤ یہ تدبیر اچھی ہے یا وہ؟ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ یہ بھی تدبیریں کر رہے ہیں، وہ بھی تدبیر کر رہا ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور دنیا کے سمجھداروں سن لو، عقل مندوں سن لو، جو ذہن میں تیرے بات آئے گی، جو تیری ذہن میں بات آئے گی، جو تیرے دماغ کے اندر بات آئے گی، اس سے بہترین بات تو میرے رب کے ذہن کے اندر آئے گی۔ تم مارنے کی تدبیر کر رہے ہو، میں بچانے کی تدبیر کر رہا ہوں، اور ایسے بچاؤں گا ایسے بچاؤں گا تم سارے حیران ہو جاؤ۔ لوگ بولے پھر کیسے ہونا چاہیے؟ جو قتل کرے گا وہ بھی قتل کیا جائے گا، اور ہمارا کام یہ ہے یہ نبی ختم بھی ہو جائے، قتل بھی ہو جائے، دین مٹ جائے، اور ہمارا بھی کچھ نہ بگڑے، ہمارا نام بھی نہ ہے۔ ابو جہل کہنے لگا بالکل ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں مشورہ۔ جی بتاؤ۔ کہنے لگا جتنے قبیلے ہیں نا مکے کے اندر، ہر خاندان میں سے ایک نوجوان جس کا نشانہ بھی اچھا ہو، بہادر بھی ہو، شجاع، اور اس کے دل میں نبی کی نفرت بھی ہو، اگر تھوڑی سی بھی محبت ہوئی کہیں ایسا نہ ہو راز پاس ہو جائے، نفرت ہو، سخت دل ہو، نشانہ بھی پکا ہو، جو نبی پہ وار کرے خالی نہ جائے، معاذ اللہ استغفر۔ اب یہاں مختلف روایات ہیں، جو سب سے چھوٹی روایت ہے 11 آدمیوں کی، اور اس سے بڑی جو معتبر روایت ہے وہ 100 آدمی، بعض روایات میں 900 آدمی۔ 100 آدمیوں کا انتخاب ہوا، مختلف خاندانوں سے، تلوار لے کے آؤ، ہر ایک کی تلوار تیز ہو، نشانہ بھی سخت ہو، دل بھی سخت ہو، اور فلاں رات کو یہ کام ڈیلے نہیں ہونا چاہیے، اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو نبی کو پتہ چل جائے ہمارا یہ سارا مشورہ خاک میں مل جائے، آج ہی رات کو یہ کام کر لو۔ ارے بے وقوفو، تمہیں پتہ نہیں ہے جس کے خلاف تم مشورہ کر رہے ہو اس کا رب تو ہر وقت ہر جگہ پہ موجود ہے یا نہیں؟ حکم اسی کا چلے گا، مرضی تمہاری نہیں۔ انہم یقین
یریدون کیدا واکید کیدا، ارے تم بھی تدبیر کرنے میں لگے ہوئے ہو، میں بھی تدبیر کر رہا ہوں، تم مٹانا چاہتے ہو، میں دین کو پھیلانا چاہتا ہوں، تم میرے محبوب کی نبوت کو ختم کرنا چاہتے ہو، اور لوگوں سن لو، میں اپنے محبوب کی نبوت کو قیامت تک کے لیے باقی رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ تو ایسا نبی ہے جو آخری نبی ہے، اور قیامت تک کوئی دوسرا نبی، بولو یار، کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت تک اسی محبوب کی نبوت چلے گی، عمل بھی اسی محبوب کے نہ عمل کے مطابق ہوگا۔ میں یہ چاہتا ہوں، تم ختم کرنا چاہتے ہو، لگاؤ زور۔ رات آ گئی، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جا کے میرے محبوب کو بتا دے۔ جبرائیل علیہ السلام نے ساری بات آ کے بتا دی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دار الندوہ میں بڑے بڑے چودھریوں نے یہ مشورہ کیا، آج کی رات طے ہو گئی، یہ حملہ کریں گے۔ جبرائیل پھر فرمایا اللہ نے ہجرت کرنے کا حکم دے دیا، آج رات آپ نے ہجرت کرنی ہے۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے یہ بھی بتلا دیا، میرے محبوب ہجرت کے سفر پہ اکیلے نہیں، ابو بکر بھی ساتھ ہوگا۔ ان معی ربی سیہدین، آج اس راستے پہ چلو گے جو بالکل سیدھا راستہ ہے، ابو بکر کو ساتھ لے کے چلو گے۔ ارے یہ رات کے وقت، رات کا وقت تھا، مشورہ ہو گیا، دوپہر کے وقت میں میرے محبوب، سخت دوپہر کا وقت ہے، گرمی کا موسم ہے، میرے محبوب نے یوں کپڑا مبارک اپنے سر مبارک پہ لیا ہوا، اور یوں آگے کو چھا کرنے کے لیے میرے محبوب نے چہرے پہ کپڑا مبارک لیا ہوا، دوپہر کے وقت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لائے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میں گھر میں موجود تھی، میں نے اچانک سے دیکھا وہ محبوب تشریف لا رہے ہیں، میں نے اپنے ابا جی سے کہہ دیا، او میرے ابا جی ابو بکر، وہ سامنے دیکھو جس نبی سے تم بڑا پیار کرتے ہو، آج دوپہر کے وقت میں وہ ہماری طرف چلا رہا ہے، بڑے تیز قدموں سے چلا رہا ہے۔ ابو بکر نے یہ جملہ سنا، جلدی سے کھڑے ہو گئے، دروازے کے قریب آ گئے، اور آ کے یوں پل کے جھکا کے عرض کر دیا، خدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے میرے محبوب، آپ پہ میری اماں ابا قربان ہو جائے، آج بہت کوئی سخت امر ہوگا، کوئی ضروری کام ہوگا، کملی والے اگر کوئی ضروری کام تھا مجھے بلا لیا ہوتا، میں خود تشریف لے آتا۔ آقا جو آپ تکلیف فرما رہے ہیں، میں خود آ جاتا، میں حاضر خدمت ہو جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر میں وہی کرتا ہوں جو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ اندر آپ اجازت مانگی، اجازت مل گئی، اندر تشریف لے گئے۔ اللہ کے محبوب نے جاتے ہی ایک جملہ فرمایا، ابو بکر گھر والوں باہر نکال دو، فالتو کوئی آدمی گھر میں ہے اسے باہر نکال دو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دیا، میرے محبوب گھر میں فالتو کوئی نہیں، یہ سارا خاندان رازدان نبوت ہے، آپ کا مخالف کوئی نہیں، اے میرے محبوب یہ سارے آپ کے گھر والے ہیں، یہ میرے اہل خانہ ہیں، یہ آپ کے وفادار ہیں، ان میں چھوٹا بچہ بھی بے وفا۔ کیا یار عجیب خاندان تھا۔ علماء نے لکھا ہے پورے مکے میں واحد گھر تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سارا خاندان مسلمان ہوا۔ ابو قحافہ سے لے کر چھوٹے ننھے بچے تک اس خاندان میں سارا خاندان مسلمان ہوا ہے، یہ واحد گھرانہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا مجھے ہجرت کا حکم مل گیا۔ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ کون ہوگا؟ میں بھی ہوں گا۔
इंतजार तो इसी का था ना। कई मरतबा अबू बकर ने इजाजत मांगी, या रसूलल्लाह सारे मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता हिजरत करके जा रहे हैं, मैं भी जाऊं? फरमाया नहीं, इंतजार करो, आज इंतजार की घड़ी खत्म हो गई। या रसूलल्लाह मैं भी साथ होऊंगा। मेरे महबूब ने फरमाया हाँ तू भी मेरे साथ होगा। खुश हो गए। इतना जुमला कहा और फरमाया तैयारी कर। तैयारी की, कहकर अल्लाह के नबी वापस घर चले। रात का वक्त आया। बैत नबूवत में दो हस्तियां, नबूवत के घर में कितने? दो हस्तियां, एक कमली वाले और एक हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बता दिया, आका जिस बिस्तर पे रोजाना लेटते हो ना, आज उस बिस्तर पर नहीं लेटना, तब्दील करना। बिस्तर तब्दील हो गया। रात का वक्त हुआ। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सोए। उन्हें नहीं पता कि आज हिजरत वाली रात है। लेट गए। हजरत अली को शोर की आवाज आई, बैत नबूवत के इर्द गिर्द लोगों के बोलने की आवाज। यूं जरा सुराख से देखा, बहुत सारे लोग जमा हैं, तलवारें पकड़ी हुई, नंगी तलवारें नियम से निकली हुई। और एक एक नौजवान की तमन्ना यह है, पहला वार मैं करूंगा। अस्तगफिरुल्लाह। आज दीन इस्लाम को मैं मिटलाऊंगा। आज नबुव्वत के वजूद पर पहला बार मेरा होगा, ताकि क़यामत तक मेरा नाम बहादुरों में लिखा जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे महबूब, जिसके दिल के अंदर आपकी मोहब्बत आ गई, उसका नाम दुनिया में भी रोशन होगा, जन्नत के अंदर भी रोशन होगा। अल्लाह, जब रात का वक्त आया, हजरत अली जल्दी से आया, या रसूलल्लाह लोग खड़े हैं, दुश्मन आ गए, तलवारें पकड़ी हुई हैं। मेरे महबूब मुस्कुरा दिए, परवाही कोई नहीं। डर और खौफ किसी का क्यों? कि नबियों के दिलों में किसका डर है? वो अल्लाह के साथ के सिवा किसी से डरते ही नहीं। इन्नल्लाह माना, मेरे महबूब का जुमला है, हमारे साथ हमारा अल्लाह है। और बेईमानो, तुम अपनी तादाद पे नाज करते होंगे, अपने असलहा पे नाज करते होंगे, तुम्हें फख्र होगा जवानों की जवानी पर। हर नबी को, वली को, गौस को, कुतुब को, अब्दाल को, अरे हर कलमा पढ़ने वाले मुसलमान को सिर्फ फख्र है तो एक अल्लाह की जात। कलमा पढ़ने वाले का यकीन यही है कि जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। मुस्कुरा दिए मेरे महबूब। अली कोई बात नहीं, ये पकड़ो। कुछ अमानतें अपने पास थी, हजरत अली के हवाले की। ये फुला की अमानत है, ये उसका सोना, ये उसके चांदी, ये उसके दिरहम, ये उसके दनानेर, जो भी अमानतें थी ना हजरत अली के हवाले की। और नाम भी बतला दिया, सुबह उठना, ये अमानतें उनके हवाले करके तू भी मेरे पीछे आ जाना। साथ कौन जाएगा? बोलो। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह। हजरत अली को पीछे छोड़ दिया। जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर यार क्या अजीब वक्त होगा कसूर वालों, मोहब्बत की निगाह से देखो कितना अजीब मंजर होगा। मेरे महबूब ने हजरत अली को बुलाया, अली आगे आओ। हजरत अली आगे आए। जिस चारपाई पे कमली वाले सोए हुए थे ना, हजरत अली को उस चारपाई पे लेटा दिया। जो चादर मेरे महबूब ने वजूद नबुव्वत पे ली हुई थी ना, वो सब्ज रंग की चादर हजरत अली के वजूद पे डाल दी। और बड़े प्यारे अंदाज में मेरे महबूब ने फरमाया, अली सो जा, अली सो जा। सुबह उठ के ये अमानतें इनके हवाले करके तू भी चले आना। अब ईमानदारी से बताओ, बाहर दुश्मन खड़े आए भी बिस्तर वाले को खत्म करने के लिए, और उसी बिस्तर पे जो लेटेगा उसे नींद आएगी? और इसी बिस्तर वाले के दुश्मन बाहर खड़े हैं, हर एक का दिल भी सख्त, इरादा भी सख्त, हाथों में तलवार लिए खड़े, आज बच के नहीं जाएगा, माज़अल्लाह। और अली को लेटा दिया, अली लेट जा, ऊपर चादर भी डाल दी, सो जा। किसी ने पूछा, यार अली तुझे नींद आ गई? किसी ने पूछा, सहाबी ने, अली मुश्किल तरीन रात थी,
نیند آ گئی تھی؟ کیوں؟ کیا ہوا؟ صحابی کہنے لگا باہر تلواریں تھی، اس بستر پہ لٹایا گیا جس بستر کے وہ دشمن کھڑے ہوئے تھے، بستر والے کے دشمن۔ نیند آ گئی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، او میرے دوست، او میرے بھائی، جتنی سکون کی نیند آج رات آئی، زندگی میں اتنی بہترین نیند کبھی بھی نہیں آئی۔ علی ڈر نہیں لگا؟ دشمن ہے، جب مرضی آ کے سیدھا وار کریں گے، نبی سمجھ کر مار دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا جواب دیا؟ ارے آج کیسے مجھے پریشانی ہو جاتی، میرے محبوب نے جو فرمایا تھا علی صبح کھڑا ہوگا، یہ امانتیں ان امانتوں والوں کے حوالے کر کے پھر تو بھی میرے پاس آئے گا۔ میرے محبوب کی آج سے پہلے ہر رات میں مجھے خطرہ تھا، آج موت آ جائے، آج موت آ جائے، ہر رات میں خطرہ، ہر دن میں پریشانی، اب موت آ جائے، اب موت آ جائے، لیکن آج کی رات میں موت سے اتنا مطمئن تھا۔ میرے محبوب نے فرمایا علی تو صبح اٹھے گا، یہ امانتیں ان کے حوالے کرے گا، پھر تو بھی میرے پاس مدینہ پاک میں آئے گا۔ مجھے پورا یقین تھا جب تک یہ امانتیں ان کے حوالے کر کے مدینہ پاک میں کملی والے کے پاس نہ جاؤں مجھے موت۔ آج ہی تو رات تھی سکون ہے۔ میرے محبوب باہر تشریف لائے، یا اللہ کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا نکل۔ یا اللہ چاروں طرف مارنے والے دشمن، فرمایا میرے محبوب بچانے والا بھی تو چاروں طرف ہے۔ اگر یہ قتل کرنے والے گھر کے چاروں طرف ہیں، بچانے والا بھی؟ بولو ان اللہ علی کل شیء قدیر، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ بادشاہت تو میری ہے، حکم میرا، راج میرا، سلطنت میری، ہر جگہ پہ حکم میرا چلے گا، بادشاہ میں ہوں۔ آپ نکلیں یا اللہ کیسے؟ فرمایا نیچے سے مٹی پکڑے، مٹی کی، مٹی تھوڑی ہاتھ میں پکڑیں پھینک دیں۔ یہاں دو روایتیں ہیں، بعض علماء نے لکھا کہ مٹی پھینکی، اللہ نے مٹی کے ذرات ایک ایک کی آنکھوں میں ڈال دی۔ اور ایک روایت الرحیق المختوم ایک کتاب ہے، رحمت للعالمین سیرت کی بہت بڑی کتاب ہے، ان میں لکھا ہے کہ میرے محبوب نے مٹی پکڑی، جتنے وہ کھڑے تھے نا ایک ایک کے سر پہ خاک ڈالی، ایک ایک کے سر پہ۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا او میرے بندو، جن آنکھوں سے تم دیکھتے ہو، آنکھوں کے اندر دیکھنے کی صلاحیت رکھنے والا میں، ان آنکھوں میں بینائی دینے والا کون ہے؟ اگر وہ اللہ تھوڑی دیر کے لیے روک دے، بینائی ختم کر دے کہ بھئی یہ چیز نظر آئے گی یہ نہیں آئے گی، تو وہ کر سکتا ہے نا؟ ام جمیل تبت یدا ابی لہب و تب، پورا واقعہ تفصیل نہیں، معمولی اشارہ، ام جمیل ابو لہب کی گھر والی اللہ کے نبی کو گالیاں دینے کے لیے آئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس کھڑے، ابو بکر گھبرا گئے، یا رسول اللہ آپ کی چچی آ رہی ہے، اور یہ بھی پتا کہ نبی چچی کو ماں کا درجہ دیتا ہے، جو مرضی وہ کہتی رہے نبی جواب، اتنا بھی پتا ہے، یا رسول اللہ آپ کی چچی آ رہی ہے۔ حضور نے مسکرا کے فرمایا چپ۔ اب وہ آئی، اللہ کے نبی ساتھ کھڑے ہیں، ابو بکر ساتھ کھڑے ہیں، دونوں گفتگو کر رہے ہیں حرم کے اندر، اور وہ آ کے ابو بکر سے کہنے لگی کہاں ہے تیرا دوست، کہاں ہے تیرا دوست جو تمہیں بگاڑ رہا ہے؟
جو تمہیں نئے دین کی طرف لے کے جا کہا ہے اگر آج وہ مجھے مل جاتا میں یہ کر دیتی، میں یہ کر دیتی. اور نبی کہاں ہے ساتھ کھڑے ہوئے، حضور دیکھ کے ہنس رہے ہیں اور ابو بکر حیران ہو رہے ہیں، کبھی ام جمیل کی طرف دیکھ رہے ہیں کبھی نبی کی طرف دیکھ رہے ہیں، انہیں نظر نہیں آ رہا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو بکر اللہ نے میرے اور اس کے درمیان میں پردہ کر دیا تھا، میں اسے دیکھ رہا تھا وہ مجھے. آج بھی یہی ہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے سامنے بھی پردہ کر دیا، پیچھے بھی پردہ کر دیا، دائیں بائیں بھی پردہ کر دیا، میں نے ساری کی آنکھوں پہ پردہ کر دیا. میرے محبوب سب کے سامنے جا رہے ہیں، نظر کسی کو نہیں آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے خاک ڈالتے ہوئے جا رہے ہیں. ایک آدمی دور سے کھڑا ہو کے دیکھ رہا تھا. جب میرے محبوب چلے گئے نا ابو بکر کے پاس، وہ جلدی آیا دوڑا ہوا، کہنے لگا کیوں کھڑے ہو تم، کیا مصیبت ہے تمہیں؟ کہنے لگا ہم نبی کے انتظار میں کھڑے ہیں، دروازہ کھلے گا نکلے گا ہم اسے ختم کریں گے. آج آخری مرحلہ ہے، آج کے بعد نبی بھی ختم دین بھی ختم. معاذ اللہ. وہ آدمی کہنے لگا بے وقوفو تمہیں کیا پتا وہ نبی تمہارے سر پہ خاک ڈال کے نکل چکا ہے. انہوں نے سر ہلایا تو خاک ساری نیچے ہے. چلا گیا. اب کنڈی کھڑکائی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بستر پہ لیٹے ہوا، دیوار پھلاندی، دروازے توڑے، جو بھی کچھ کیا. اندر گئے، حضرت علی مستی کے ساتھ سوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ، آرام سے سکون سے سوئے، بے پرواہ ہو بے خوف ہو کر سوئے ہوئے. اب ایک کہہ رہا تو چادر ہٹا، دوسرا کہا تو چادر ہٹا. یہ نبی ہے، نبی بستر نبی کا، چادر نبی کی، جلدی کرو. ایک نے ہمت کر کے چادر ہٹائی تو اندر کون؟ بولو حضرت علی رضی اللہ تعالی. ہے جو غصہ آیا ہوگا وہ کتابوں میں پڑھ کے دیکھو کتنا غصہ. ایک بے ایمان آدمی نے حضرت علی کا یوں گریبان پکڑا. معاذ اللہ. ہمارا ایمان ہے کسی ادنا صحابی کی گستاخی کرنے سے بھی آدمی ایمان سے ختم ہو جائے. تمام صحابہ احترام والے، عزت والے، انہی کے متعلق قرآن میں کہا ہے نا اولئک ھم المؤمنون حقا. ارے دنیا میں ولی بھی آئیں گے، غوث قطب ابدال آئیں گے، بڑے بڑے عالم محقق مفسر آئیں گے، ایک ادنا سے صحابی کی عظمت اور شان کا مقابلہ نہیں کر سکے. وہ ایمان میں پکے. گریبان سے پکڑا، بیت اللہ تک، خانہ کعبہ تک کھینچ کے لے گئے، گھسیٹ کے لے گئے. کہنے لگے بتا نبی کہاں ہے، بتا نبی. حضرت علی سے سوال کیا نبی کہاں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے پیارے انداز میں مسکرا کے فرمایا او بے ایمانو بیوقوفو، پہرے پہ تم تھے یا میں تھا؟ پتہ تمہیں ہونا چاہیے، دروازے پہ تم تھے، چاروں طرف سے بیت نبوت کو گھیر تم نے رکھا تھا، پوچھتے مجھتے ہو. تمہیں پتہ ہونا چاہیے نبی کہاں سے نکل کے گئے. چھوڑ دیا. کہنے لگے چلو نبی کہیں نہیں ملے گا، جہاں ابو بکر ملے گا وہی نبی ملے گا. سیدھا نبی ابو بکر کے پاس گیا ہوگا، ہمیں پورا یقین. جا کے کنڈا کھڑکایا. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابو بکر کی بیٹی باہر آئی، گریبان سے پکڑا بے ایمان نے. بعض کتابوں میں لکھا بالوں سے پکڑا. ہائے ہائے. پوچھا تیرا باپ کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے کیا پتا، مجھے کیا پتا. زور سے تماچا مارا، معصوم بچی کے چہرے پہ رخسار پہ تماچا. ظالموں اتنی بھی حیا نہیں آئی. ارے بچی کی حیا کر لیتے. کتابوں میں لکھا ہے کان میں بالی تھی ٹوٹ کے زمین پہ گر، ہاتھ کا نشان اس جنتی رخسار پہ پڑ گیا. بتا کہاں ہے؟ اس نے کہا نہیں بتاؤں گا. جسم کے ٹکڑے کر دے لیکن
اپنے محبوب کا پتہ نہیں بتا سکتے. تیرا باپ کہاں ہے؟ ارے جہاں نبی ہوگا وہی میرا باپ ہوگا. ان کی دوستی بڑی پکی ہے. کملی والے کو لے کر ابو بکر صدیق غار کے پہاڑ کے، یہ عجیب سمت تھا. آپ حضرات نے دیکھا ہوگا جنوب کی طرف مدینہ پاک ہے، شمال کی طرف، اور جنوب کی طرف یمن ہے. یمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو ساتھ لے کے جو سفر شروع کیا نا وہ ادھر یمن کی طرف کیا، بالکل مخالف سمت. مدینہ پاک ادھر ہے اور غار ثور ادھر جنوب کی طرف. آپ نے سفر جنوب کی طرف کیا، جانا شمال کی طرف تھا، مدینہ کی طرف. جب پہاڑ کے قریب آئے تو اللہ کے نبی نے ایڑیاں اٹھا لی، ایڑیاں اٹھا کے چل رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ پنجے کا نشان نہ مل جائے. مکے کے کھوجی بڑے زبردست ہیں، پاؤں کا نشان تلاش کر کے پہنچ جائیں گے. اللہ کے نبی نے یوں ایڑیاں اٹھائی، پنجے کے بل چلتے رہے. نوکیلے پتھر تھے، آج تو وہاں سیڑھیاں بن گئی چڑھنے کے لیے، بڑی راحت والی جگہ بن گئی. اس زمانے میں تو کچھ بھی نوکیلے پتھر تھے. امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیر مبارک زخمی ہو گئے. آپ کے پیروں سے خون نکلنے لگا. جیسے پہاڑ کی چڑھائی شروع ہوئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت والی نظر وہ نبوت کے پیروں پہ پڑ گئی. دیکھا پیر زخمی ہو گئے، لہو لہان ہو گئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے بیٹھ گئے اور عرض کر دی میرے محبوب سوار ہو جائے. کملی والے نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، ابو بکر یہاں کون سی سواری ہے جہاں سوار ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو کے ابو بکر سواری کہاں ہے؟ فرمایا آقا جہاں کوئی سواری نہ ہو وہاں نبوت کی سواری صدیق بنے گا. آقا میرے کندھوں پہ. یار ابو بکر تو بھی تو انسان ہے، میں اکیلا چل رہا ہوں اور تو نبوت کا وزن اٹھا کے چڑھے گا؟ اتنی سخت چڑھائی. فرمایا زندگی کا مزہ آج ہی تو آئے جب نبوت میرے کندھوں پہ ہوگی. مزہ تو آج آئے گا. نقشہ دیکھو کھینچنے والوں نے، ارے پیر دیکھو نبوت کے، چہرہ دیکھو صداقت کا، نیچے دیکھو نبوت نظر آئے گی، ارے اوپر دیکھو گے صداقت نظر آئے گی. اللہ نے دو جسموں کا ایک وجود بنا دیا. میرے محبوب صدیق کے کندھوں پہ سوار ہو گئے. اور ایک قصور کے نوجوانوں، قصور کے مسلمانوں، ذرا سوچو کتنا عجیب منظر ہوگا. اکیلے آدمی کا چڑھنا بڑا مشکل ہے. آج صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجود نبوت کو کندھوں پہ اٹھا کر لے کے جا رہے. چڑھتے 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 وہ غار ثور آ گیا. جبل ثور کا غار ثور چوٹی پہ. دیکھا ہے کسی نے؟ بولو یار اللہ تمہیں بار بار دکھائے. جنہوں نے نہیں دیکھا اللہ انہیں بھی دکھائے. زور سے آمین کو. بڑی عجیب گھاٹی، بڑا عجیب منظر اور بڑا بہترین سفر. آج بھی چڑھنا مشکل ہے جبکہ سیڑھیاں بنی ہوئی ہے. ابو بکر تو پتہ نہیں کبھی اس پتھر پہ پاؤں رکھ رہے ہیں، وہ نیچے کو گر رہا، دوسرے پہ سنبھل کے رکھ رہے ہیں، اور وجود نبوت کندھوں پہ. اوپر لے جایا، غار کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہو گئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے آقا آپ ذرا انتظار کریں، میں اندر جاتا ہوں. ابو بکر اندر کوئی تکلیف دہ چیز بھی تو ہو سکتی ہے، زہریلی ہے. صدیق اکبر کا جواب سنو قصور والو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے آقا میں تو ایک ابو بکر ہوں نا، ایک انسان ہوں. اگر کوئی مجھے ڈنگ مارے گا، 10 بھی لے گا، میں مر جاؤں گا. ایک ابو بکر کو ہی موت آئے گی نا. اگر معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، محبوب آپ کو کسی چیز نے ڈنگ مار لیا اور آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، سمجھ لے ساری دنیا ختم ہو گئی. میری وجہ سے اتنا فرق نہیں پڑے گا، آپ کی وجہ سے تو دنیا لوارث ہو جائے گی. کھڑے کر کے اندر گئے، غار صاف کی ہے جی. جب صاف ہو گئی
تو دیکھا سوراخ ہے. یہاں مختلف روایتیں ہیں، تفصیل میں نہیں جاتا. بعض حضرات نے لکھا پگڑی تھی. مورخ اسلام ضیاء الرحمن فاروقی نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں پگڑی تھی، ایک چادر اوپر لی ہوئی تھی، پگڑی کے ٹکڑے کیے، سوراخ بند کیے، ہے جی، پھر چادر کے ٹکڑے کیے، سوراخ بند کیے. بعض روایات میں کرتا تھا. یہ مختلف روایتیں. ٹکڑے کیے، ہے جی، سوراخ بند کر دیے، سارا کپڑا ختم ہو گیا، 2 سوراخ پھر بھی باقی رہ گئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں لیٹ گئے اور دونوں پاؤں کی ایڑیاں ان سوراخوں کے منہ پہ رکھ لی. ہے جی، کوئی چیز اگر آئے گی تو مجھے تکلیف پہنچائے گی، کم از کم میرے محبوب کو تکلیف تو نہ ہوگی. اور اندر سے آواز دی انزل یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور میرے محبوب اندر تشریف لائے، میرے محبوب غار کے اندر تشریف لائے. عجیب منظر، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں بستر بن کے لیٹے ہوئے اور عرض کیا آقا اپنے چہرہ نبوت کو میری گود میں رکھو، آرام فرما لو، آپ تھک گئے ہوں گے. وقت چونکہ ہو گیا، ایک بات میں آپ سے پوچھوں گا، کندھے پہ بیٹھ کے کون آیا؟ اللہ کا نبی. وزن کس نے اٹھایا؟ بولو، وزن کس نے اٹھایا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تھکنا کس کو چاہیے تھا؟ ایمانداری سے بتاؤ یار، جو چل کے آیا، وجود نبوت کو اتنی بلندیوں پہ اٹھا کے لایا، تھکنا تو اسے چاہیے تھا نا. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے آقا آپ تھک گئے ہیں، آرام فرما لیں، آپ آرام فرما لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک ابو بکر کی گود پہ، رانوں پہ رکھا. حضور بھی سو گئے. ابو بکر کو نیند نہیں آئی. ابو بکر کیا وجہ ہے؟ فرمایا میں اپنے محبوب کی زیارت کر رہا ہوں، دیدار کر رہا ہوں. آج میرا مقدر، میری قسمت. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن کہا ابو بکر تجھے پتا میں نے کتنی نیکیاں کی، بیت اللہ کا در میں نے کھلوایا، ہے جی، نماز میں نے پڑھوائی، اور وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، بہت ساری آیتیں میری منشا کے مطابق نازل ہوئی. ابو بکر مجھ سے سودا کر لے، ساری زندگی کی نیکیاں تو لے لے، غار والی رات کی نیکیاں مجھے دے دے. عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں سے آج رات کی نیکیاں بڑھ کے. محبوب سو گئے. ادھر ایک ناگ آیا، کون تھا کیا تھا یہ الگ تفصیل، اس پہ ایک مستقل جمعہ ہو سکتا ہے. 600 سال سے یہ انتظار کر رہا تھا اس غار میں نبی آئے گا، میں بھی دیدار کروں گا. بہر کیف یہ الگ بات. ڈنگ مارا، ابو بکر نے پاؤں نہ ہلایا، پھر ڈنگ مارا، پاؤں نہ ہلایا. زہر کا اثر یوں چلتے چلتے آنکھوں میں آ گیا. بے ساختہ آنسو گرا، اور وہ آنسو کہاں گرا؟ چہرہ نبوت پہ، رخسار نبوت پہ. یار کوئی آدمی کہے ابو بکر ناپاک تھا، معاذ اللہ استغفر اللہ، ابو بکر اچھا نہیں تھا، معاذ اللہ استغفر اللہ. خدا کی قسم جس کا، ارے وہ چہرہ نبوت جس چہرے پہ کبھی زندگی میں گندی مکھی نہیں بیٹھی، آج صدیق اکبر کی آنکھوں سے نکلا ہوا آنسو اس رخسار نبوت پہ گر رہا ہے. اگر معاذ اللہ استغفر اللہ ابو بکر ناپاک ہوتا تو آنسو بھی ناپاک ہوتا. ناپاک وجود اللہ اپنے پاک نبی کے ساتھ کبھی نہ جوڑتا. اس لیے ہمارا ایمان ہے نبی بھی پاک ہے، ابو بکر بھی، بولو خلفائے راشدین بھی، تمام صحابہ بھی پاک ہیں. چونکہ وقت اوپر ہو گیا، پھر کبھی موقع ملا تو یہاں سے چلیں گے. اللہ تعالیٰ ان تمام صحابہ کرام کی عظمت محبت ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.